سعودی عرب کے صحراؤں میں انسانی آباد کاری برفانی دور ختم ہونے کے بعد تقریباً 15 سے 20 ہزار قبل شروع ہوئی۔ مذہب اسلام کے آنے کے بعد سعودی عرب خلافت کا مرکزی نقطہ بنا، لیکن اس کی یہ حیثیت زیادہ دیر نہ چل سکی۔ ماضی میں سعودی عرب پر شام، عراق اور ترکی سے حکومت کی جاتی رہی۔ کئی سالوں پر محیط 3 کوششوں کے بعد موجودہ سعودی عرب ایک آزاد ملک کے طور پر وجود میں آیا۔ سعودی عرب کا علاقہ مختلف خانہ بدوشوں بدو قبائل کا علاقہ تھا۔ یہاں تمام قبائل آزادی سے رہتے تھے۔ وین برانڈ اپنی کتاب سعودی عرب کی مختصر تاریخ میں لکھتے ہیں کہ 32ویں صدی قبل مسیح میں موجودہ بحرین اور اس کے آس پاس کے ساحلی علاقوں میں دلمن نامی تہذیب نے جنم لیا۔ اس وقت دلموں کے تجارتی تعلقات میگن، موجودہ عمان، بابل اور دریائے سندھ کی وادی میسوپوٹیمیا جیسے شہروں کے ساتھ تھے۔ دلمون اس زمانے میں موتیوں کے لیے پوری دنیا میں مشہور تھا۔ اس وقت یمن کو سبا کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس طرح اردن کا نام نباتین تھا۔ لیکن وادی عرب کے لوگ ہمیشہ سے خود کو العرب یا جزیرہ عرب کے باشندے کہہ کر پکارتے تھے۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اپنے آپ کو وہ عرب کیوں کہتے تھے، حالانکہ ان میں سے زیادہ لوگ صحرا کے خانہ بدوش تھے جنہیں بدو کہا جاتا تھا۔ اسلام سے پہلے کے معاشرے میں بدو برادری کے لوگ کئی گروہوں یا ذاتوں میں بٹے ہوئے تھے۔ ان سب کا اپنا اپنا الگ طرز حکمرانی اور رسم و رواج تھے۔ جیمز ویمبرارڈ لکھتے ہیں کہ قبل مسیح سے دوسری صدی تک ان گروہوں میں سے زیادہ تر پر روم کی حکومت تھی، تاہم بعد میں روم اس حق سے دستبردار ہو گیا۔ اس کے بعد تیسری صدی میں بدو قبائل نے مل کر ایک اتحاد بنا لیا اور ایک بڑی قبائلی کنفیڈریشن تشکیل دے دی، جس نے ان کی طاقت میں مزید اضافہ کر دیا۔ 5ویں صدی میں بدو قبائل کے اس اتحاد نے شام، فلسطین اور یروشلم پر بھی حملہ کیا۔ 630 عیسوی میں اسلام کی تبلیغ کے بعد مکہ مسلمانوں کے زیر حکمرانی آ گیا۔ اسلام کی تبلیغ کی ابتدا مدینے سے ہوئی اور رفتہ رفتہ دیگر علاقے مسلمانوں کے قبضے میں آنے لگے۔ اسلام کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے وقت تک تقریباً پورا عرب خطہ مسلمانوں کے قبضے میں آ چکا تھا، اور اس وقت تک عرب کے بدوؤں کے تمام گروہ اسلام کے سائے تلے آ چکے تھے، اور انہوں نے آپس کی لڑائیاں ترک کر کے اسلام کے فروغ کے لیے کام شروع کرنے کا عزم کر لیا تھا۔ اگلے 100 سال کے اندر اسلام دنیا کے کئی حصوں بشمول اسپین اور ہندوستان تک پہنچ گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی اسلامی خلافت کا مرکزی دارالحکومت عرب خطے سے پہلے دمشق اور پھر بغداد منتقل ہو گیا۔ اس وقت خطہ عرب حجاز اور نجد کے نام سے 2 حصوں میں تقسیم تھا۔ مغربی ساحلی علاقہ حجاز اور اس میں مکہ، مدینہ اور جدہ جیسے شہر شامل ہیں۔ مختلف ادوار میں بنو امیہ، عباسیوں، مصریوں اور عثمانیوں نے اس علاقے پر حکومت کی ہے۔ صحرائی اور پہاڑی علاقہ نجد کے نام سے مشہور تھا۔ یہاں خانہ بدوش اور جنگ پسند بدو قبائل کے لوگ آباد تھے۔ اس علاقے میں ریاض جیسے شہر تھے۔ اس علاقے میں کبھی کسی غیر ملکی طاقت کا راج نہیں رہا اور یہاں کے لوگوں نے ہمیشہ خود کو آزاد سمجھا۔ 1757 میں عثمانی حکمران سلیمان سلیم اول کے ہاتھوں شام اور مصر پر حکمرانی کرنے والے مملوکوں کو شکست کے بعد ترکوں نے حجاز کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ سلطان سلیم نے خود کو مکہ کا محافظ قرار دیا اور بعد ازاں ترک سلطنت کو بحیرہ احمر کے ساتھ دوسرے عرب علاقوں تک پھیلا دیا، لیکن اس کے باوجود عرب کا ایک بڑا حصہ آزاد رہا۔ محمد بن سعود نے 1744 میں سعودی عرب میں پہلی ریاست قائم کی۔ سعود ریاض کے قریب واقع دریا نامی علاقے میں آباد ایک قبیلے کا سربراہ تھا۔ اس نے عرب مذہبی رہنما محمد ابن عبد الوہاب کی مدد سے خلافت عثمانیہ سے علیحدگی اختیار کر لی اور امارت دریا کے نام سے ایک مملکت قائم کی، جو تاریخ کی پہلی سعودی ریاست تھی، مگر یہ ایک طرز کی شہری ریاست تھی۔ جیمز ویمبرانڈ
اپنی کتاب سعودی عرب کے مختصر تاریخ میں لکھتے ہیں کہ محمد ابن الوہاب کو اپنے نظریات کی تبلیغ کے لیے فوجی مدد کی ضرورت تھی۔ دوسری طرف محمد بن سعود کو ایک آزاد عرب قوم کی تشکیل کے لیے مذہبی حمایت کی ضرورت تھی۔ دونوں نے مل کر نجد کو متحد کرنے کی کوشش کی۔ محمد ابن سعود کے بعد اس کے جانشین عبدالعزیز نے عثمانی حکمرانوں کو شکست دی اور کربلا سمیت عراق کے کچھ علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اس زمانے میں نجد اور حجاز حکمران خاندانوں کی آپس میں شادی کے ذریعے متحد ہو گئے تھے۔ 1803 میں محمد ابن سعود کی ایک جان لیوا حملے میں موت کے بعد ان کے بیٹے سعود بن عبدالعزیز نے مکہ اور مدینہ پر قبضہ کر لیا، لیکن ترکوں کے مسلسل حملوں کی وجہ سے یہ ریاست زیادہ دن قائم نہ رہ سکی۔ 1818 میں ترکوں نے دریا پر دوبارہ قبضہ کیا۔ تقریباً 7 ماہ جاری رہنے والی ناکہ بندی کے بعد عبداللہ ابن سعود نے مصری فوجی کمانڈر ابراہیم پاشا کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ بعد ازاں قسطنطنیہ میں اس کا سر قلم کر دیا گیا۔ دوسری سعودی ریاست کی بنیاد ترکی ابن عبداللہ ابن محمد ابن سعود نے رکھی۔ وہ امارت دریا کے آخری حکمران عبداللہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ پہلی سعودی قوم کے زوال کے بعد وہ آل سعود خاندان کے کئی دوسرے افراد کے ہمراہ دریا سے فرار ہو گئے تھے۔ اس وقت انہیں صحرا میں ایک قبیلے میں مداحی الرشید اپنی کتاب سعودی عرب کی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ ترکی ابن عبداللہ نے 1823 میں ترکی اور مصر کے خلاف جنگ شروع کی اور بالآخر ریاض اور دریا پر دوبارہ قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے امارات نجد کے نام سے دوسری سعودی ریاست کے قیام کا اعلان کیا، جس کا دارالحکومت ریاض تھا، لیکن یہ ریاست بھی زیادہ دیر نہ چل سکی۔ 1834 ترکی ابن عبداللہ کو ان کے ایک کزن نے قتل کر دیا۔ اس کے بعد 1891 دوسری سعودی ریاست بھی ختم ہو گئی۔ اس کے آخری حکمران عبد الرحمن بن فیصل نے اپنے بیٹے عبدالعزیز کے ساتھ مل کر ایک بدو قبیلے مرہ کے پاس پناہ لی۔ عبدالعزیز بن عبد الرحمن بن فیصل، جو ابن سعود کے نام سے مشہور ہیں، انہوں نے 1902 میں ریاض پر قبضہ کرنے کے لیے تیسری بار سعودی ریاست قائم کی، تاہم اسے ایک آزاد ریاست کے طور پر تسلیم نہیں کیا گیا۔ مورخ جیمز ویمبرانٹ لکھتے ہیں کہ ابن سعود جب ریاض پر قبضہ کرنے نکلے تو ان کے ساتھ محض 40 لوگ تھے، لیکن ریاض کے راستے میں بدو قبیلے کے بہت سے لوگ ان کے گروہ میں شامل ہو گئے۔ اس وقت سعودی عرب کے بیشتر علاقے بشمول مکہ اور مدینہ خلافت عثمانیہ کے زیر حکمرانی تھے۔ دوسری طرف حجاز کا علاقہ شریف حسین نامی حکمران کے زیر تسلط تھا، جبکہ نجد ابن سعود نے کنٹرول کر رکھا تھا، لیکن اسے نجد میں راشدیوں کے خلاف جنگ جاری رکھنی پڑ رہی تھی۔ اس وقت برطانیہ، فرانس، جرمنی اور روس سمیت کئی غیر ملکی طاقتیں اس علاقے پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ پہلی جنگ عظیم شروع ہونے کے بعد شریف حسین انگریزوں کے ساتھ مل گئے۔ اس وقت برطانوی فوج نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف جنگ میں عربوں کی مدد کی۔ انہیں تربیت دینے کے ساتھ ساتھ اسلحہ بھی فراہم کیا گیا۔ پہلی جنگ عظیم میں شکست کے بعد سعودی عرب عثمانی حکمرانوں کے ہاتھوں سے نکل گیا، لیکن جنگ ختم ہونے کے بعد ایک خفیہ معاہدے کے تحت برطانیہ اور فرانس نے مشرق وسطیٰ کے مختلف علاقوں کو آپس میں تقسیم کر لیا، اور اس ہی دوران شریف حسین اور ابن سعود کے درمیان عرب علاقوں پر کنٹرول کے لیے لڑائی شروع ہو گئی۔ مداحی الرشید نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ابن سعود نے سب سے پہلے راشدیوں کو شکست دی اور نجد پر قبضہ کیا۔ اس کے بعد 1924 میں عازمین حج پر حملوں کا الزام لگاتے ہوئے انہوں نے حجاز میں بھی فوجی مہم شروع کر دی۔ اسی دوران شریف حسین کے برطانیہ کے ساتھ تعلقات میں دراڑیں پڑنے لگیں۔ شریف حسین کو جب برطانوی مدد نہ ملی تو وہ عقبہ سے فرار ہو گئے۔ اس کے بعد ابن سعود نے حجاز اور نجد پر قبضہ کر لیا۔ 1926 میں مکہ، مدینہ اور جدہ کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد
عبدالعزیز بن سعود نے خود کو حجاز کا بادشاہ قرار دے دیا اور وہ پہلے ہی نجد کے سلطان تھے۔ اگلے سال جنوری میں انہوں نے نجد اور حجاز کو ملا کر مملکت نجد و حجاز کا قیام کا اعلان کیا۔ بعد ازاں انہوں نے برطانوی حکومت کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے جس کے بعد اس ریاست کو تسلیم کر لیا گیا۔ اس وقت انہوں نے خود کو امام کا لقب دیا، لیکن سرکاری دستاویزات میں وہ بادشاہ کہلاتے تھے۔ سعودی عرب ریاست کب بنا؟ ریاست کے قیام کے بعد عبدالعزیز ابن سعود نے عربوں کو اپنا روایتی طرز زندگی بدلنے کا حکم دیا۔ ابن سعود نے بدو قبائل کی باہمی لڑائیوں، حملوں اور لوٹ مار پر بھی پابندی لگا دی۔ 18 ستمبر 1932 کو ابن سعود نے ایک شاہی فرمان جاری کیا جس میں حجاز اور سعود کو ایک ملک قرار دیا گیا۔ اس کے بعد 23 ستمبر کو انہوں نے شاہی حکم جاری کیا کہ اب سے عرب خطہ الممالک العربیہ السعودیہ یا مملکت سعودی عرب کے نام سے جانا جائے گا۔ لیکن اس وقت تک سعودی عرب کے زیادہ تر لوگ خانہ بدوش طرز زندگی کے عادی ہو چکے تھے، جبکہ ریاست کے مالی حالات بھی بہت اچھے نہ تھے۔ لیکن تیل کی دریافت کے بعد اس علاقے کی حالت یکسر بدل گئی۔ سعودی عرب میں تیل کی تلاش 1922 میں شروع ہوئی۔ کارل ایس جیورٹسل نے 1932 میں ایک امریکی شہری چارلس کرین کی مدد سے سعودی عرب آیا اور تیل کی تلاش کے لیے سروے شروع کیا۔ اس کے بعد 1935 میں ڈرلنگ شروع ہوئی اور پہلی بار 1938 میں تیل کی پیداوار شروع ہو گئی۔ اس کے بعد سعودی عرب کی قسمت یکدم بدل گئی، جاگ گئی۔